ہماری بیٹیاں کیا بننا چاہ رہی ہیں، کس طرف زیادہ ان کا رجحان ہے؟ اس جنریشن کا بچہ کنفیوز اس وجہ سے چونکہ اس کے پاس بمبارڈمنٹ ہے ایلیمنٹس کی سوشل میڈیا کے تھرو. آپ نے اپنی زیادہ تر تعلیم شادی کے بعد حاصل کی ہے، جی کیسے ممکن ہو سکا اور کریڈٹ کس کو دیتی ہیں اس کا؟ میں اس کا کریڈٹ اپنے ہسبینڈ کو دیتی ہوں اور ان کے فیملی کلچر کو دیتی ہوں. میرے سسرال کی فیملی جو ہے وہ ماشاءاللہ ہائیلی ایجوکیٹڈ ہے. آپ کو تو لگتا ہے کوئی مشکل ہی نہیں پیش آئی، تو باقی بچیوں کے لیے بھی ایسے ہی مواقع ہیں؟ منتوں ترلوں سے اجازت لی کہ مجھے بی اے کر لینے دیں. بی اے میں میری فرسٹ پوزیشن آ گئی تو لوگوں نے میرے ابو کو نہ جینے دیا. تو ابو کہتے تھے کہ راجپوتوں میں لڑکا نہیں ملے گا پڑھا لکھا، تو یہ کہے گی آپ نے کم پڑھے لکھے سے بیاہ دیا، تو اس کا حال یہ ہے کہ اس کو ہی کم پڑھا رکھا جائے. فرسٹ ایئر میں نے گورنمنٹ گریجویٹ کالج سیٹلائٹ ٹاؤن میں داخلہ لیا. 6 سال میں نے یہاں پہ پڑھا، فرسٹ ایئر سے ایم اے انگلش تک. 3 گولڈ میڈلز لیے الحمدللہ. اس وقت میرے پاس 22 نیشنل اور انٹرنیشنل پبلیکیشنز ہیں. کرنٹلی میرا ایک پیپر انڈر پروسیس ہے آسٹریلیا کے ٹاپ رینکڈ تھیرسٹ کے ساتھ، بک چیپٹر ہے. وہ کالج جس کا نام روڑی والا کالج مشہور تھا، اسے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ایسے اسباب پیدا کیے کہ تقریباً 1.25 کروڑ روپے کی انویسٹمنٹ پرائیویٹلی میں نے مینیج کی ڈونیشنز کے تھرو فرام فرینڈز اینڈ فیملی. جو بچوں کی محبت اور بچوں کا پازیٹیو رسپانس اور اکنالجمنٹ ہے، اس نے ہمیشہ مجھے موٹیویٹ کیا ہے. یہ سب بچیاں جنہیں میں پڑھاتی ہوں مجھے لگتا ہے یہ میری بیٹیاں، اور مجھے ان سے پیار ہو جاتا ہے، انہیں مجھ سے پیار ہو جاتا ہے. وہ پیار میری موٹیویشن ہے جو یہ بچیاں مجھ سے کرتی ہیں الحمدللہ. میں انہیں کہتی ہوں کہ میری سیلری کی کئی قسمیں، اور اس کی سب سے ہلکی قسم یہ ہے کہ اس میں مجھے پیسے بھی ملتے ہیں. میں جو یہ کام کرتی ہوں یہ میں شکرانے میں ہی کرتی ہوں کہ ہم نے زیادہ کام کرنا ہے. تھوڑے سے تو گھنٹے ہوتے ہیں جس میں ہم اداروں میں آتے ہیں، تو اگر یہ 4-5 گھنٹے بھی ہم دل و جان سے ادارے کو دے جائیں تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہم جتنی دیر ادارے میں رہتے ہیں یا ادارے کا کام کر رہے ہوتے ہیں ہم حالت عبادت میں ہوتے ہیں. جب ہم بچی کو کانفیڈنس دے کے گھر سے بھیجتے ہیں نا، تو اس کی باڈی سے جو کانفیڈنس جھلک رہا ہوتا ہے وہ کسی اور کو ہمت ہی نہیں ہونے دیتا کہ وہ اس کی طرف بڑھے اور اس کو کسی طرح سے ہراس کرے. یہ بزم میں ہے یا کوتاہ دستی میں محرومی، جو بڑھ کے خود اٹھا لے ہاتھ میں مینا اسی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کروڑوں اربوں خربوں درود و سلام خاتم النبیین رحمت للعالمین سید الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پر. السلام علیکم. آپ کی خدمت پہ حاضر پروگرام ساگر کنارے کے ساتھ. اور آج میرے ساتھ بڑی خاص مہمان ہے، گجرانوالہ کی ایک ایسی قابل فخر خاتون ہیں اور جو ماشاءاللہ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں، اور گجرانوالہ ہی نہیں پاکستان کے سب سے بڑے جو تعلیمی ادارے سے وابستہ ہیں اس کی سربراہ ہیں. اور ان کی جو زندگی ہے، ان کا جو کیریئر ہے خواتین کے حوالے سے ایک روشن مثال ہیں. انہوں نے بطور سربراہ گورنمنٹ گریجویٹ کالج برائے خواتین سیٹلر ٹاؤن میں اپنی ذمہ داریاں آج کل نبھا رہی ہیں، اور بڑی زبردست پرفارمنس کا مظاہرہ کیا ہے. کالج کے جو معاملات ہیں، انتظامات ہیں، ان کو بہت بہتر انداز میں چلا رہی ہیں. خواتین کے حوالے سے، ہماری بچیوں کے حوالے سے ایک رول ماڈل ہیں. انگلش پی ایچ ڈی کرنے والی پہلی خاتون ہیں. گجرانوالہ کے لیے ان کا نام ایک اعزاز کی طرح ہے. پروفیسر ڈاکٹر لبنہ اخلاق خان صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر صاحبہ آپ کے وقت کے لیے شکریہ. سب سے پہلے میں اپنی بیٹیوں کے لیے، اپنی بہنوں کے لیے جو کہ زندگی کے مختلف شعبوں میں کام کر رہی ہیں یا خاتون خانہ کے طور پر پرفارم کر رہی ہیں، ان کے لیے میں جاننا چاہوں گا کہ آپ کی جو یہ کامیابی ہے، تعلیمی کامیابی کے حوالے سے بتائیں، تعلیمی کیریئر کے حوالے سے پہلے بتائیں، اور جس ادارے میں ابھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہاں سے آپ نے تعلیم حاصل کی
اور آج آپ اس ادارے کی سربراہ ہیں. اس حوالے سے آپ تھوڑا سا پہلے بتائیے. سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اس ناچیز کو اس قابل سمجھا کہ اور جتنی آپ نے مبالغہ آرائی سے کام لیا میرا تعارف کراتے ہوئے. آپ ڈیزرو کرتے ہیں. میں ایک ہمبل کریچر ہوں اللہ تعالیٰ کی، اور جو کچھ بھی ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہے. میرا بیسیکلی میں امین آباد ٹاؤن سے بلانگ کرتی ہوں، جو ایک مضافاتی قصبہ ہے گجرانوالہ کا. میں نے میٹرک تک تعلیم وہاں کے گورنمنٹ اسکول سے حاصل کی. فرسٹ ایئر میں نے گورنمنٹ گریجویٹ کالج سیٹلائٹ ٹاؤن میں داخلہ لیا. 6 سال میں نے یہاں پہ پڑھا، فرسٹ ایئر سے ایم اے انگلش تک. 3 گولڈ میڈلس لیے، 2 گریجویشن میں، ایک اس وقت کے پرائم منسٹر سے لیا، اور ایک اوور آل پنجاب یونیورسٹی میں فرسٹ پوزیشن ہونے کی وجہ سے شاہین عتیق الرحمان صاحبہ تھیں ہماری منسٹر سوشل ویلفیئر، ان سے لیا. ایم اے انگلش میں میرا گولڈ میڈل تھا. اور اس کے بعد پھر میں نے 3 سال فری آف کاسٹ پڑھایا ادارے میں، کالج کیڈر میں. اور شادی ہو گئی. شادی کے بعد پبلک سروس کمیشن کے امتحان میں میں اپیئر ہوئی، اور الحمدللہ میری پہلی ہی دفعہ میں سلیکشن ہو گئی، اور اسی کالج کو میں نے ایز لیکچرر جوائن کر لیا اپنے مادر علمی کو. بہت بڑا آنر تھا میرے لیے کہ جس ادارے میں نے 6 سال پڑھا، انہی ٹیچرز کے درمیان ان کی کولیگ بن کے اس ادارے کے اندر میں نے سرو کرنا شروع کر دیا. 6 سال پھر میں نے یہاں پہ پڑھایا، 2 دفعہ سی ایم پرائز ون کیا الحمدللہ. یہیں سے میری ڈائریکٹ سلیکشن ہو گئی ایز اسسٹنٹ پروفیسر. تو مجھے ایک دوسرے کالج میں میری پوسٹنگ ہوگی، چونکہ میں میرٹ میں پہلے نمبر پہ تھی اور گجرانوالہ میں ایک ہی سیٹ تھی. ساتھ ہی میرا ایم فل میں ایڈمیشن ہو گیا الحمدللہ. کوئی 3-4 سال بعد میرا ایم فل ود گولڈ میڈل مکمل ہوا یونیورسٹی آف گجرات سے. اور ساتھ ہی پھر میں نے پی ایچ ڈی میں ایڈمیشن لے لیا نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز اسلام آباد. وہ بھی میری اسکالرشپ پہ تھی، ایچ ای سی اسکالرشپ پہ فلی فنڈیڈ پی ایچ ڈی تھی. اور الحمدللہ جب 2021 میں میری پی ایچ ڈی مکمل ہوئی ہے تو میرا پی ایچ ڈی کا تھیسس امریکہ کی ورمونٹ یونیورسٹی کی لائبریری میں رکھا گیا. اس کے علاوہ آسٹریلیا کے ریسرچ میگزین میں بھی میری پی ایچ ڈی فیچر ہوئی الحمدللہ. اس وقت میرے پاس 22 نیشنل اور انٹرنیشنل پبلیکیشنز ہیں. کرنٹلی میرا ایک پیپر انڈر پروسیس ہے آسٹریلیا کے ٹاپ رینکڈ تھیورسٹ کے ساتھ، بک چیپٹر ہے وہ، ابھی کچھ ہی دنوں میں وہ پبلیکیشن کے پروسیجر سے مکمل ہو کے پرنٹ فارم میں آ جائے گا. اس کے علاوہ جو ہے میں نے گجرانوالہ کی فرسٹ فیمیل سیکریٹری بورڈ کے طور پہ سرو کیا، جس سے میں نے بہت کچھ سیکھا. اس کے بعد گورنمنٹ میاں رحمت علی گریجویٹ کالج فار ہوم اکنامکس کو میں نے ایز ہیڈ ایز انچارج ڈی ڈی او 3 سال وہاں پہ کام کیا. اور الحمدللہ اس کالج میں جب میں نے چارج لیا تو اس کے اندر 220 بچے تھے. پورے ڈویژن کا وہ واحد پروفیشنل کالج تھا. اس کے انرولمنٹ پہ میں نے کام شروع کیا، اس کی ری برانڈنگ پہ کام شروع کیا، اس کی امیج بلڈنگ پہ کام کیا. تو 3 سالوں میں الحمدللہ 200 سے اس کی انرولمنٹ 850 ہو گئی، اور لوگوں کا اعتماد بحال ہونا شروع ہوا گورنمنٹ کے اداروں کے اوپر. تو وہ کالج جس کا نام روڑی والا کالج مشہور تھا، اسے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ایسے اسباب پیدا کیے کہ تقریباً 1.25 کروڑ روپے کی انویسٹمنٹ پرائیویٹلی میں نے مینیج کی ڈونیشنز کے تھرو فرام فرینڈز اینڈ فیملی. شہر کے جو معززین ہیں انہوں نے بھی اس میں میرا ساتھ دیا، اور میری فیملی نے بھی میرا ساتھ دیا. اور اس میں نے پہلی کمپیوٹر لیب بنائی، نئے ڈسپلنس کا تعارف کروایا، اور ہم نے اس کے اندر 900 اسٹوڈنٹ چیئرز مینیج کی. 2 بلاکس جو بھوت بنگلے بن چکے ہوئے تھے ان کی ریپیئر اینڈ مینٹیننس کی، اور انہیں اس قابل بنا لیا الحمدللہ کہ وہ دوبارہ سے بچیوں کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے پراپرلی یوز ہونا شروع ہو گئے. کالج کے فرنٹ ایریا کو ہم نے ٹف ٹائلز لگائیں، بیوٹیفیکیشن پہ بہت زیادہ کام کیا. اور ماشاءاللہ یونیورسٹی میں ہماری فرسٹ پوزیشن بھی آئی اس سال پنجاب یونیورسٹی میں بی ایس ہوم اکنامکس میں، چونکہ وہ ایک پروفیشنل ڈگری تھی. اور اسی دوران پھر اس کالج کی سیٹس اناؤنس ہو گئیں. تو میری ایک استاد ہیں جو ابھی بھی اس وقت یہاں پہ سرو کر رہی ہیں، انہوں نے مجھے کال کی ایک دن، تو انہوں نے کہا لبنہ خدا کے واسطے یہاں کے لیے اپلائی کر. سیکرڈ کالج، یس، وہ یہاں پہ ابھی سرو کر رہی ہیں اور میری استاد بھی ہیں. تو چونکہ میں یہاں اس طرح سے نہیں آنا چاہتی تھی جیسے ایمبیشیس لوگ کسی بڑی سیٹ پہ جانا چاہتے ہیں، میں وہاں پہ سیٹسفائیڈ تھی، اور میں نے اسے ایک بچے کی طرح اڈاپٹ کر لیا ہوا تھا. میرے ماشاءاللہ 3 بچے ہیں، تو میرے بچے کہتے ہوتے تھے ماما وہ آپ کا چوتھا بیبی ہے، اور وہ آپ کو سب سے زیادہ پیارا ہے، چونکہ ہر وقت آپ میاں رحمت کالج کے کاموں میں لگی رہتی ہیں کہ میں اس کو کیسے سنواروں، کیسے بناؤں. بچے کہتے تھے کہ ماما آپ تو نا ماڈرن دور کی عبدالستاریدی بن گئی، جو بھی آپ کے کالج آتا ہے آپ اسے کہتے ہیں السلام علیکم، وعلیکم السلام، آپ میرے کالج کے لیے کیا کر سکتے ہیں. تو وہ ہم پھر اپنی مدد آپ کے تحت ہم نے بہت سارے پروجیکٹس جو کرنا شروع کر دیے. اس میں پھر جو کمروں کی کمی تھی
فرنیچر کی کمی تھی, لیبس کی کمی تھی, مسنگ فیسلٹیز جو مسنگ تھیں فیسلٹیز جو کچھ بھی تھا اس پہ ہم نے نے کام کرنا شروع کر دیا, اور الحمدللہ 90% چیزیں ہم نے اپنی مدد آپ کے تحت پوری کر لی, اور انرولمنٹ بھی بڑھ پہلی گئی. پرفارمنس آپ نے وہاں پھر دکھائی میاں رحمت علی کالج ایز ہیڈ آف دا انسٹیٹیوٹ. ٹھیک ہے, اس سے پہلی جو تھی وہ میری ایز سیکٹری بورڈ تھی. رائٹ. تو وہاں پہ بھی جو کچھ میں نے سیکھا الحمدللہ, بورڈ کے جو ہسٹری میں شاید میں واحد فیمیل تھی پرنسپل سیٹ پہ, تو جتنی پرفارمنس اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وہاں سے لینی تھی اور جو مجھے وہاں سے سکھانا تھا, جب وہ اسائنمنٹ مکمل ہوگی تو پھر واپس مجھے میرے اس کالج میں لے آئے جہاں سے میری پوسٹنگ ہوئی تھی. تو جب میں پرنسپل تھی تو میں ساتھ ساتھ پڑھاتی بھی تھی, کیونکہ میں ڈی ڈی او انچارج تھی, تو میں اپنے بی ایس کے بچوں کو انگلش پڑھایا بھی کرتی تھی. اور وہ بچے جیسا مجھے رسپانس دیتے تھے نا, مجھے لگتا ہے کہ وہ میری موٹیویشن تھی. جو بچوں کی محبت اور بچوں کا پازیٹیو رسپانس اور اکنالجمنٹ ہے, اس نے ہمیشہ مجھے موٹیویٹ کیا ہے کہ میں اور زیادہ ان کے لیے کام کروں. چونکہ ان کی آنکھوں میں جو چمک ہوتی تھی اور ان کے چہروں پہ جو مسکراہٹ ہوتی تھی میری کلاس میں, اور جیسا ان کی باڈی لینگویجز ہوتی تھیں, وہ میری سارے دوسرے کرٹیسزم کو اور لیگ پولنگ کو سرپاس کر جاتی تھی. کہ میں نے, آپ کی انسپریشن جو ہے وہ بچے بنے بچے ہیں یہ میری, مجھے لوگ پوچھتے ہیں آپ کی کتنی بیٹی ہیں, تو میں کہتی ہوں میری ہزاروں بیٹی ہیں. تو کیونکہ میری اپنی فزیکل ڈاٹر تو ہے نہیں کوئی, اور یہ سب بچیاں جنہیں میں پڑھاتی ہوں مجھے لگتا ہے یہ میری بیٹیاں, اور مجھے ان سے پیار ہو جاتا ہے, انہیں مجھ سے پیار ہو جاتا ہے. وہ پیار میری موٹیویشن ہے جو یہ بچیاں مجھ سے کرتی ہیں الحمدللہ. اور نہ صرف بچیاں کرتی ہیں, ان کے والدین آ کے جب فیڈ بیک دیتے ہیں کہ ہماری بچی گھر جا کے وہ ایک تسبیح کی طرح آپ کا نام پڑھتی ہے کہ ہماری میڈم ایسی ہیں اور ہماری میڈم ویسی ہیں, تو مجھے لگتا ہے کہ یہ پیار, یہ محبت, یہ پرخلوص دعائیں, یہ میری اصل کمائی. اب لوگ, چونکہ میں اپنی فیملی کی واحد خاتون ہوں جو جاب کر رہی تھی اپنے پیرنٹل فیملی کی طرف سے, تو کچھ لوگ کیوریوسٹی میں مجھے پوچھتے ہیں کہ آپ کی سیلری کتنی ہے. تو میں انہیں کہتی ہوں کہ میری سیلری کی کئی قسمیں ہیں, اور اس کی سب سے ہلکی قسم یہ ہے کہ اس میں مجھے پیسے بھی ملتے ہیں. ورنہ جتنا پیار, محبت, دعائیں, شہرت, نیک نامی, اسٹیٹس جو مجھے اس نوکری کی وجہ سے ملا ہوا ہے, یہ آپ خرید نہیں سکتے. اور مجھے لگتا ہے کہ اصل امیر وہی ہے جس کے پاس وہ چیزیں ہوں جو آپ پیسے سے نہ خرید سکیں. تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے, اور میں جو یہ کام کرتی ہوں اداروں میں, یہ میں شکرانے کے طور پہ کام کر رہی ہوں. کالج میں جب آپ نے چارج لیا تو یہاں پہ آپ نے کیسا نظام دیکھا اور اس میں کیا بہتری لائی اور کیا مزید لانا چاہیں؟ دیکھیں یہ کالج نہیں ہے تو کالج, لیکن میرے دل میں یہ کالج جو ایک چھوٹا سا پاکستان ہے. مجھے لگتا ہے کہ میں پورے پاکستان کو ٹھیک نہیں کر سکتی, لیکن پاکستان کے اس چھوٹے سے حصے کو ٹھیک کرنے میں اپنا رول ادا کر کے پاکستان کی بہتری میں اپنا رول پلے کر سکتی ہوں. سو بیسیکلی یہ جو کہتے ہیں نا, یہ جو لاہور سے محبت ہے, یہ کسی اور سے محبت ہے. سو بیسیکلی جو یہ اس کالج سے محبت ہے, یہ میری پاکستان سے محبت ہے. تو میں جہاں جاتی ہوں مجھے لگتا ہے یہ میرا چھوٹا پاکستان ہے. اب یہاں میں نے تن من دھن وار دینا ہے, اور میں جتنی دیر اس ادارے میں ہوتی ہوں مجھے لگتا ہے میں حالت عبادت میں ہوں اور شکرانے کی کیفیت میں ہوں. اور میں چاہتی ہوں کہ کوئی لارجر دین لائف کام ہو جائے, ہم ان سیٹوں پہ بیٹھ کے وہ کام کر جائیں کہ جب ہم ان سیٹوں پہ نہ رہیں اور جب ہم اس دنیا میں نہ رہیں تو ہمارا کیے ہوئے کام زندہ رہیں. اور موت وہ ہے کہ جب آئے تو انسان زندہ ہو جائے. آپ کے آنے سے دنیا کو فرق پڑے اور آپ کے جانے سے دنیا کو فرق پڑے. ہم نہیں رہیں گے, یہ ادارے رہیں گے اور ہماری لیگیسی رہے گی. اپنے کالج میں جب آپ آ گئیں جی تو پھر کیسا پایا یہاں کا نظام جو تھا, اس کی بہتری کے لیے, یہاں ریفارمز لانے کے لیے آپ نے کیسے کردار ادا کیا؟ اور اسٹوڈنٹس کے رجحانات کا بھی بتائیے کہ ہماری بیٹیاں جو ہیں ان کے حال ہی میں داخلے بھی ہوئے ہیں, اور بچیاں جو ہیں وہ کن شعبوں میں دلچسپی رکھ رہی ہیں, ہماری بیٹیاں کیا بننا چاہ رہی ہیں, کس طرف زیادہ ان کا رجحان ہے؟ اب دیکھیں جیسے میرا یہ مدر انسٹیٹیوٹ ہے, لیکن جس وقت ہم یہاں پڑھتے تھے اس وقت صرف گورنمنٹ کالج ہی ہوتا تھا. اب ہمارا کمپٹیشن ہو گیا ہوا, مارکیٹ میں بہت زیادہ کمپٹیشن پیدا ہو گیا, اور اس میں چمک دمک اتنی زیادہ ہے کہ جو سچائی ہے اور اصلیت ہے وہ دب گئی ہے. نجی شعبے نے بڑی ملمہ کاری کی ہوئی ہے, ملمہ کاری بہت زیادہ ہے, اور اس ملمہ کاری میں انٹینشنلی گورنمنٹ کے اداروں کو ایسے پورٹرے کیا جاتا ہے کہ وہاں کوئی حال ہی نہیں ہے, نہ وہاں ٹیچرز ہیں, نہ کلاسز ہیں, نہ کرسیاں ہیں. تو ابھی ریسنٹلی اگر آپ نے دیکھا بھی ہوگا میڈیا پہ کہ ہم نے انٹر کی جو ریزلٹ سیریمنی ہے, خود میں نے انوائٹ کیا کمشنر صاحب کو کہ وہ آپ ہمارے پاس رکھ لیں تاکہ پورے ڈویژن سے جو لوگوں نے آنا ہے وہ گورنمنٹ کالج کو اندر سے آ کے دیکھیں. ویسے بھی ہم اوپن ڈیز بھی سیلیبریٹ کرتے ہیں, ہم نے اپنا سوشل میڈیا اسکواڈ بھی بنایا ہوا ہے, کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے, ہماری ورچوئل پریزنس بہت ضروری ہے. بلکہ ایک پیرنٹ میرے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ ہماری پھپھیاں یہاں سے پڑھی ہوئی ہیں, لیکن ہم سمجھتے تھے کہ گورنمنٹ کالج اب ختم ہو گیا. اس سوشل میڈیا پیج شروع ہونے سے ہمیں پتہ چلا ہے کہ گورنمنٹ کالج تو زندہ ہے اور پوری آب و تاب کے ساتھ زندہ ہے ماشاءاللہ. اور اب اسٹرینتھ اسی طرح سے بچیوں کی اسٹرینتھ ماشاءاللہ بڑھی ہے. میں نے جب چارج لیا تھا, ہاں جی, جب میں نے چارج لیا تو 8700 اسٹوڈنٹس تھے,
इस साल माशाल्लाह नया इनटेक लेने के बाद इस वक्त माशाल्लाह 9700 स्टूडेंट्स हैं और हम पाकिस्तान का सबसे बड़ा कॉलेज बन गए हैं स्ट्रेंथ वाइज। लेकिन फैकल्टी वाइज हमारी एसएनईज को अब उस लिहाज से रिवीजन की ज़रूरत है। हमें मज़ीद कमरे भी चाहिए, ज़्यादा फर्नीचर भी चाहिए, ज़्यादा बसेस चाहिए और मज़ीद टीचर्स तो लाजमी चाहिए। ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं लिख के भेज भी रही हूँ गवर्नमेंट, और जो हायर अप्स हैं वो हमारी चीज़ों को बहुत सीरियसली ले भी रहे हैं, रब्ता करते रहते हैं हमसे कि आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, लेकिन इसको मज़ीद थोड़ा सा एक्सपेडाइट करने की ज़रूरत है। राइट। अच्छा मैडम, ये थोड़ा सा मैं फिर पीछे जाना चाहूँगा। आम तौर पर जब एक बच्ची है, उसकी जब शादी हो जाती है, लड़की की शादी हो जाती है, तो तालीम का सिलसिला समझ लिया जाता है कि उसका वहीं पे ख़त्म हो जाता है, जबकि आपके बारे में ये इससे बिल्कुल बरक्स है कि आपने अपनी ज़्यादातर तालीम शादी के बाद जी हासिल की है। जी। और ये कैसे मुमकिन हो सका, और क्रेडिट किसको देती हैं इसका? मैं इसका क्रेडिट अपने हस्बैंड को देती हूँ और उनके फैमिली कल्चर को देती हूँ। मेरे ससुराल की फैमिली जो है वो माशाल्लाह हाईली एजुकेटेड है। सब लोग एजुकेशन को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं और इसको वैल्यू देते हैं। जब मैंने शादी हुई तो मैं इंग्लिश गोल्ड मेडलिस्ट थी सिर्फ। तो उसके बाद जब मैंने पीजीडी डिप्लोमा किया एफसी कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर से स्कॉलरशिप पे, एमफिल किया यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात से विद गोल्ड मेडल, पीएचडी की नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस इस्लामाबाद से स्कॉलरशिप पे। तो इसके पीछे मोटिवेशन बेसिकली मेरे ससुराल का एजुकेशन का कल्चर और मेरे हस्बैंड की सपोर्ट थी। मेरे 3 बच्चे थे उस वक्त जब मैंने ये जॉब ज्वाइन की, तो उन 3 बच्चों के साथ घर गृहस्थी के साथ मैंने ये सारी हायर एजुकेशन हासिल की और मैंने इसी वजह से अपना पीएचडी का थीसिस अपने हस्बैंड को डेडिकेट किया। ससुराली पढ़ने देते हैं? यस। ससुराल में जो माहौल होता है जिस जी तरह से जी। आपको बल्कि कोई मेरा एक रुकावट नहीं देवर बनी? है डॉक्टर सफदर सुल्तान, माशाल्लाह वो यूएसए में होते हैं और वहाँ के डॉक्टर्स को पढ़ाते हैं, नियोनेटोलॉजिस्ट हैं, उनकी वाइफ भी पैथोलॉजिस्ट हैं। वो सबसे ज़्यादा इस बात की फेवर में है कि जो कोई पढ़ना चाहे वो पढ़े, तो उसकी बात को फिर सारे लबैक करते हैं और वही मेरी एजुकेशन के पीछे भी है। बल्कि मज़े की एक बात बताना चाहूँगी कि जब मेरी लेक्चरशिप की सिलेक्शन हुई तो मेरे ससुराल जो कस्बा है वांडो, वहाँ कॉलेज में इंग्लिश की सीट खाली थी, लेकिन मेरे देवर ने कहा कि हमने भाभी को यहाँ ज्वाइन नहीं कराना, हमने सेटलरटन कॉलेज ही ज्वाइन कराना है। भाभी इस छोटे कॉलेज में आके तो कुएं का मेंढक बन जाएंगी। तो भाभी का जो एक्सपोजर और जो कैलिबर है वो सेटलरटन कॉलेज के साथ मैच करता है। तो मैं 4 साल ट्रैवल करती रही हूँ वांडो से यहाँ, मुझे उन्होंने वहाँ पोस्टिंग नहीं लेने दी छोटे स्टेशन पे, और वही था मेरे पीजीडी डिप्लोमा के पीछे कि एफसी कॉलेज से करवाएं। और इवन वो चाहता था मैं पीएचडी करने बाहर जाऊं, मैंने कोशिश भी की लेकिन बच्चे थे छोटे, तो इसलिए फिर मैंने उस ऑप्शन को अवेल नहीं किया। मेरी 6 दफ़ा सिलेक्शन हुई है ओवरसीज़ पीएचडी के लिए, स्कॉलरशिप के लिए। तो छोटे बच्चों को छोड़ के जाने का मेरा हौसला नहीं हुआ कि बच्चे रुल जाएंगे मेरे पीछे, तो फिर मैंने कहा कि चले मैं पाकिस्तान से ही कर लेती हूँ, भागते चोर की लंगोटी से ही। लेकिन अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे सुपरवाइज़र ये कहते हैं कि जितनी इंटरनेशनल रिकग्निशन आपके काम को मिली है, मैंने 240 यूनिवर्सिटी से 240 पीएचडीज़ हुई हैं इंग्लिश में, आज तक किसी के काम को इतनी इंटरनेशनल रिकग्निशन नहीं मिली जितने आपके काम को मिली। सो मैं ये समझती हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे पाकिस्तान में रहते हुए मेरे उस खाम से काम को और वो बरकत और वो शोहरत अता कर दी है जो बड़े बड़े लोगों के काम को भी नहीं मिलती। तो ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के करम और अता के साथ मुमकिन हुआ है। ठीक है। अच्छा, स्ट्रेंथ वाइज आपका सबसे बड़ा अदारा है पाकिस्तान जी। का, तो आज की बच्चियां क्या बनना चाह रही हैं, ये इसका जवाब आपकी तरफ से मैं चाहूँगा। हमारा बच्चा जो है ना थोड़ा सा कंफ्यूज है, इस जनरेशन का बच्चा कंफ्यूज इस वजह से चूँकि उसके पास बम्बार्डमेंट है एलिमेंट्स की सोशल मीडिया के थ्रू और मीडिया के थ्रू। बच्चे ज़्यादातर जो हैं इन्फ्लुएंसर्स भी इस तरह के आ रहे हैं जिनको बच्चों आइडियलाइज कर रहे हैं कि जो अमारात की तरफ, मटेरियलिज्म की तरफ और शो शाह की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। तो इस चीज़ को टैकल करने के लिए मैंने सबसे पहले इस कॉलेज में आके कैरियर काउंसलिंग का डेस्क बनाया, जिस पे सारे सब्जेक्ट्स के टीचर्स बैठते हैं। अगर आप कॉलेज एडमिशन डेस्क के पास जाके देखें तो उसके पीछे हमने एक बहुत बड़ी फ्लैक्स लगाई हुई है कि जितने डिसिप्लिन हम ऑफर कर रहे हैं, मैंने उन सब के नीचे उनके डिपार्टमेंट से फीडबैक लेके लिखा हुआ है कि अगर आप बीएस ज़ूलॉजी करते हैं तो आपके पास फ्यूचर क्या ऑप्शंस हैं, बॉटनी में जाते हैं तो क्या ऑप्शंस हैं, मीडिया कम्युनिकेशन स्टडीज़ में जाते हैं तो क्या ऑप्शन है, इस्लामियात में जाते हैं तो क्या ऑप्शन है, कॉमर्स में जाते हैं तो क्या ऑप्शन है, ताकि बच्चा क्लियरली डिफाइंड डिसीजन ले अपनी क्लैरिटी के साथ कि मैं क्या बनना चाहता हूँ, उसके लिए मुझे कौन सा मजमून पढ़ना ज़रूरी है। चूँकि कैरियर काउंसलिंग का शदीद फुकदान है, ना इदारे कर रहे हैं ना घर वाले कर पाते हैं, तो बच्चा रैंडमली कोई सब्जेक्ट चूज कर लेता है, तो तुक्का लग जाए तो लग जाए, ना लगे तो ना लगे। लेकिन हमने बच्चों से अपने ख्वाब पूरे करने के लिए भी बच्चों मिस्टेकन एम्बिशन, मतलब हर माँ बाप चाहते हैं हमारा बच्चा डॉक्टर बने, एफएससी रखवाए, नंबर चाहे थोड़े भी हों, क्योंकि उन्हें पता नहीं है आगे के मेरिट की क्या सिचुएशन होती है, तो वो कहते हैं कि बच्ची डॉक्टर बनना चाहती है।
اگر ساری سوسائٹی ڈاکٹر ہی بننا چاہے گی تو باقی فیلڈس میں لوگ کیسے آگے آئیں گے؟ مجھے جیسے میں ہوں الحمدللہ میں تھرو آؤٹ پوزیشن ہولڈر ہوں، تو مجھے لوگ کہتے ہیں میڈم آپ سی ایس ایس مٹیریل تھیں تو آپ ٹیچر بن گئی ہیں، تو میں بائی چوائس پروفیسر ہوں، تو اور میں جو زندگی دوبارہ بھی موقع دے تو میں کالج کی پروفیسر ہی بننا چاہوں گی۔ جتنی عزت، محبت، پیار اور جو سوشیو کلچرل ڈیمانڈز ہیں ایک خاتون سے کہ اس نے اپنی فیملی کو بھی لے کے چلنا ہوتا ہے، گھر بھی دیکھنا ہوتا ہے، بچے بھی دیکھنے ہوتے ہیں، وہ ہم اس جاب کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے مینیج کر سکتے ہیں۔ باقی ڈاکٹرز ہیں، سی ایس پی آفیسرز ہیں، بینکرز ہیں، ان کی ٹائمنگز اتنی زیادہ ہیں کہ خاتون صرف گھر شاید سونے کے لیے ہی جاتی ہے، تو جو ڈیمانڈز ہیں ایک ماں سے اور ایک بیوی سے اور ایک ہوم میکر سے، وہ ہم اس جاب کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے پورا کر لیتے ہیں۔ سو ہم پہ شکرانہ واجب ہے، اور میں جو یہ کام کرتی ہوں یہ میں شکرانے میں ہی کرتی ہوں کہ ہم نے زیادہ کام کرنا ہے۔ تھوڑے سے تو گھنٹے ہوتے ہیں جس میں ہم اداروں میں آتے ہیں، تو اگر یہ 4-5 گھنٹے بھی ہم دل و جان سے ادارے کو دے جائیں تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہم جتنی دیر ادارے میں رہتے ہیں یا ادارے کا کام کر رہے ہوتے ہیں ہم حالت عبادت میں ہوتے ہیں، چونکہ القاسب حبیب اللہ نے نماز، روزہ، حج کرنے والے کو نہیں کہا کہ میرا دوست ہے، لیکن کہا کہ رزق حلال کمانے والا میرا دوست ہے، تو اس سے ہمیں رزق بھی مل رہا ہے، عزت بھی مل رہی ہے، محبت بھی مل رہی ہے، سیف انوائرمنٹ بھی ہے، کوئی خاص پبلک ڈیلنگ بھی نہیں ہے، اور وہ بچے جنہیں آپ ایک دفعہ پڑھا دیتے ہیں وہ ساری عمر کے لیے آپ کے مطیع ہو جاتے ہیں، ان کے دلوں میں گھر کر جاتے ہیں، اور رہنے کے لیے جو سب سے بہترین جگہ ہے وہ لوگوں کے دل ہیں اور لوگوں کے اٹھے ہوئے ہاتھ ہیں کہ ان کے اندر آپ کا نام ہو۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ جب آپ لوگوں کی بہتری کے لیے، انسانیت کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہ لمحات جس میں کسی کا دل آپ سے خوش ہو جاتا ہے، کسی کی زندگی میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے، وہ دعا دے یا نہ دے وہ لمحہ دعا بن جاتا ہے، اور وہ دعائیں پھر آپ کو لگتی ہیں۔ اچھا میڈم، وومن امپاورمنٹ کی بڑی بات کی جاتی ہے ہماری سوسائٹی میں، اس وقت جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہے وہ بھی ایک خاتون ہے، کتنے مواقع ہیں ہماری بچیوں کے پاس، خواتین کے پاس، کہ وہ اس سوسائٹی میں پھل پھول سکیں، آگے بڑھ سکیں، اور آپ کو تو لگتا ہے کوئی مشکل ہی نہیں پیش آئی، تو باقی بچیوں کے لیے بھی ایسے ہی مواقع ہیں؟ اچھا، یہ وہ کہتے ہیں کہ واقف کچھ نظر آتے ہیں کچھ، اصل میں جب ہم اپنی سٹوری بتا رہے ہوتے ہیں تو اس میں ہم وہ چیزیں نہیں بتاتے جو ہماری مشکلات ہوتی ہیں۔ میرا تعلق ایک ٹریڈیشنل راجپوت فیملی سے ہے، اور جہاں پہ لڑکیوں کو صرف اس لیے اسکول بھیجا جاتا ہے کہ انہیں تھوڑی سی اٹھنے بیٹھنے کی تمیز آ جائے اور تھوڑا بہت لکھنا پڑھنا سیکھ لیں، تو جاب اور کیریئر اور پروفیشنل گروتھ جو ہے وہ ہمارے کہیں بھی فیملی کے پلان میں شامل نہیں ہوتا۔ تو میرے فادر بھی یہی چاہتے تھے کہ ایف اے کے بعد میں نہ پڑھوں آگے، پھر منتوں ترلوں سے اجازت لی کہ مجھے بی اے کر لینے دیں، بی اے میں میری فرسٹ پوزیشن آ گئی تو لوگوں نے میرے ابو کو نہ جینے دیا، تو ابو کہتے تھے کہ راجپوتوں میں لڑکا نہیں ملے گا پڑھا لکھا، تو یہ کہے گی آپ نے کم پڑھے لکھے سے بیاہ دیا، تو اس کا حال یہ ہے کہ اس کو ہی کم پڑھا رکھا جائے۔ تو وہ قسمت میں تھا، تو آگے پھر داخلہ لیا، تو ابو جی نے کہا ایسی جگہ داخلہ لو جہاں سے ڈیلی گھر واپس آؤ، ہاسٹل میں میں نے نہیں چھوڑنا، تو پھر میں نے اسی کالج میں داخلہ لے لیا، ورنہ کسی بھی یونیورسٹی میں مجھے ایڈمیشن مل سکتا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے جہاں پہنچانا ہوتا ہے نا اس کے اسباب بنتے چلے جاتے ہیں۔ ابھی بھی اسٹل میں یہ جو بچی ہیں پھر اللہ کی سپرد ہیں یا کوئی ان کو اچھا، میں ایک سوسائٹی اور کی بات طرف سے بتاؤں کہ سپورٹ بھی ابھی ہوگی؟ میں جب ایڈمیشن کا پروسیس چل رہا تھا نا، میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ جو بچے پڑھنا چاہتے ہیں نا اور جن کے گھر والے ان کی سپورٹ کر رہے ہیں، ان بچوں کے لیے ان لمیٹڈ ایونیوز ہیں، لیکن یہ ٹرائنگل ہے، ٹیچر، پیرنٹ اینڈ اسٹوڈنٹ، ان تینوں کا ایک پیج پہ ہونا ضروری ہے اگر بچی نے سکسیس حاصل کرنی ہے۔ اگر ان میں سے ایک ایلیمنٹ بھی مسنگ ہوگا نا، یا بچے کا دل نہیں کر رہا، ماں باپ کا تو کر رہا ہے، بچے کا نہیں کر رہا، بچہ اور والدین دونوں چاہ رہے ہیں لیکن وہ صحیح ادارے اور صحیح ٹیچر تک نہیں پہنچ سکے، والدین اور بچہ ٹیچر چاہ رہا ہے لیکن بچے کا دل نہیں ہے وہ مضمون پڑھنے کو، ان تینوں کا ایک پیج پہ ہونا ضروری ہے اگر سکسیس حاصل کرنی ہے۔ اور اگر جب یہ تینوں کسی ایک پیج پہ ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کے پاس ان لمیٹڈ آپشنز ہیں ترقی کے۔ یہ نہیں ہم کہہ سکتے، ابھی جب میں اٹلی گئی پاکستان کو ریپرزینٹ کیا میں نے ایز اے ریسرچ اسکالر، تو انہوں نے میرا اسپیشل انٹرویو کیا کہ ملالہ کے کنٹری سے ایک خاتون آئی ہوئی ہیں، تو انہیں تھا کہ شاید مجھ سے بھی کوئی مرچ مسالہ انہیں ملے گا، تو انہوں نے پوچھا کہ پاکستان میں خواتین کا مستقبل کیسا ہے، تو میں نے کہا بہت روشن ہے۔ تو کہتے ہیں آر دیئر اینی برائٹ چانسز فار اور اینی ہوپ فار پاکستانی فیمیلس، تو میں نے انہیں جواب دیا یس آئی ایم دا ہوپ، مجھے آپ دیکھیں۔ تو انہوں نے کہا جو پاکستانی مرد ہیں وہ کوآپریٹ کرتے ہیں، میں نے کہا یس کرتے ہیں، میرے ہسبینڈ نے کوآپریٹ کیا ہے، میری فیملی نے کوآپریٹ کیا، تو آج میں یہاں اکیلے اٹلی آئی ہوئی سامنے ہوں، مثال بیٹھی ہاں ہوئی جی اٹلی آئی ہوئی ہوں، اور پاکستان میں خواتین کے لیے اب بہت روشن ہے مواقع، کوئی قابل ہو تو ہم شانے کہی دیتے ہیں، محنت کرنے والے کے لیے ہمیشہ راستے کھلے ہوئے ہوتے ہیں، اپرچونٹیز موجود ہیں، تو کیا کہتے ہیں ہم تو مائل و کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں، ہم یہاں بیٹھے ہیں بچوں کو گائیڈ کرنے کے لیے، ان کی کاؤنسلنگ کے لیے، انہیں ایکسپوئر دینے کے لیے، ان کی پریکٹس کے لیے، ان کی انٹرنشپس مینیج کرنے کے لیے۔ تو جو بھی بچے، جس بچے میں سپارک ہوتا ہے نا اور وہ ان ساری اپرچونٹیز کو گریب کر لیتا ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ بزم میں ہے یا کوتاہ دستی میں محرومی، جو بڑھ کے خود اٹھا لے ہاتھ میں مینا اسی کا ہے۔
सो मीना मौजूद है. अच्छा, मीना उठाने में हमारी सोसाइटी में जो ख़वातीन को जो मसाइल का जिनका सामना है, एक वर्किंग वुमेन को भी सामना रहता है हरासमेंट का, और हमारी बच्चियों को भी इश्यूज़ रहते हैं, सोसाइटी का ये वाला जो रवैया है एक रुकावट बनता है एक खातून के आगे बढ़ने में, उसके पढ़ने में, उसके काम करने में. इस हवाले से अभी पंजाब हुकूमत मुख्तलिफ इनिशिएटिव्स लिए हैं, और आपके कॉलेज में भी कल एक तकरीब हुई, एक पिंक बटन का वैन है, एक उसका अरेंज, इसकी तफसीलात बताइए. कल CTO साहबा आयशा भट्ट साहबा आपकी मेहमान खसूसी थी. पंजाब हुकूमत क्या करने जा रही है बच्चियों के हवाले से, और आपके अब मैं चाहूँगा कि आपके तवस्सुत से हमारी बेटियों को मालूम हो सके कि इस तरह के जो अगर उन्हें इश्यूज़ का सामना करना पड़ता है तो वो अब उनके पास क्या मौका है अपनी शिकायत बच्चियों के पास लिए. अब बहुत सारे मौके हैं, सिर्फ उनको अवेयरनेस की ज़रूरत है. हमारे कॉलेज के बिल्कुल ऑपोजिट वुमेन्स एनक्लेव बन गए, जहाँ पे ख़वातीन स्टाफ है सारा. किसी किस्म का किसी खातून को मसला हो, वो जाके वहाँ पे सेफ इन्वायरमेंट में अपनी शिकायत ना सिर्फ दर्ज करवा सकती है, अपना मसला हल ये करवा वैन सकती क्या है. है जो पिंक और जो ये वैन? वैन है, इसमें आपके पास लाइसेंसिंग की सहूलत मौजूद है, ड्राइविंग सिखाने की सहूलत मौजूद है, FIR करवाने की सहूलत मौजूद है. और अगर कोई बच्ची इन तक नहीं पहुँच सकती तो ये वैन उन्होंने चूँकि मूवेबल है, तो ये वैन जाके उनके डोर स्टेप पे उन्हें ये फैसिलिटीज फराहम कर सकती हैं. तो ये एक बहुत इनकलाबी कदम है. हेल्पलाइन दी गई है इसके लिए, हेल्पलाइन भी कॉल दी गई करनी है, कॉल्स भी की जा सकती हैं, उन्हें अपने डोर स्टेप पे बुलाया जा सकता है. और वो जो मूवमेंट में इशू होता है कि बच्ची जा नहीं सकती, तो इनको डोर स्टेप पे जाके ये फैसिलिटीज ये फराहम करेंगे. और आपको पता है सफ़र वसीला ज़फ़र है, तो हमारे बच्चियां मूवमेंट में जब प्रॉब्लम आती है ना कि कैसे जाऊं मैं किसी जगह पे, तो घर वाले कहते हैं मैं इस टाइम पे अवेलेबल नहीं हूँ, भाई अवेलेबल नहीं है, अबू अवेलेबल और नहीं है. थाने का तो तस्वुर ही नहीं किया हाँ जा जी, सकता कि थाने मतलब जाके पढ़ने के जाना. लिए भी हमारी बहुत सारी बच्चियां बाइक्स पे आती हैं, गाड़ियों पे आती हैं, तो उनको लाइसेंसिंग में हेल्प मिलेगी, ड्राइविंग सीखने में हेल्प मिलेगी. तो जरूरी नहीं कि आप गाड़ी ही खरीदें, आप बाइक खरीदें. और इवन के स्कूटीज मिलने लगी हैं बच्चों को. तो वज़ीर आला साहबा बहुत ज्यादा ऐसे इकदाम करें जो वुमेन एम्पावरमेंट पे हैं. बल्कि मुझे तो यूँ लगता है कि अब वुमेन एम्पावरमेंट पे ज्यादा जोर दिया जा रहा है, तो मर्द बेचारे कॉम्प्लेक्स का शिकार हो गए कि हमारे लिए क्या है. आखिर में मैं ये चाहूँगा कि हमारी बेटियों के पढ़ने में, ख़वातीन को अपने मुख्तलिफ ज़िंदगी के शोबों में काम करने के हवाले से, जॉब्स के हवाले से जो मज़ामत का सामना है उनके घरों की तरफ से, पेरेंट्स की तरफ से, रिश्तेदारों की तरफ से, आज भी जो मज़ामत है, एक बच्ची की तालीम में जो रुकावट है, उन वालदैन को या सोसाइटी के दीगर जो एलिमेंट्स हैं जो रुकावट बनते हैं, रेजिस्टेंस पैदा करते हैं बच्चियों के लिए, उनको आप क्या मैसेज देंगे? देखें, एक आम मकूला आपने सुना हुआ होगा कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत होती है. तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हर कामयाब औरत के पीछे भी उसके घर के मर्द होते हैं. तो जब घर के मर्द उसे सपोर्ट करेंगे तो औरत कामयाब होकर खड़ी होगी. अब मेरे हस्बैंड और मेरी फैमिली के जो मेल्स हैं वो मुझे सपोर्ट करते हैं. कहीं पे भी उन्हें फील होता है कि इसको कहीं कोई प्रॉब्लम पेश आ सकती है, तो वो मेरे पीछे ढाल बन के खड़े हुए होते हैं. और सोसाइटी को भी पता होता है कि ये अकेली नहीं है और इसके पीछे सब खड़े हुए हैं, तो सोसाइटी भी उसी तरह से रिस्पॉन्ड करती है. तो हमें अपना एक जहन भी तब्दील करने की ज़रूरत है. सोसाइटी में उस तरह से अब चीज़ें नहीं रही. जब हम बच्ची को कॉन्फिडेंस दे के घर से भेजते हैं ना, तो उसकी बॉडी से जो कॉन्फिडेंस झलक रहा होता है वो किसी और को हिम्मत ही नहीं होने देता कि वो उसकी तरफ बढ़े और उसको किसी तरह से हरास करे. और अगर कोई ना कोई किसी गलत फहमी में आके हरास कर भी दे, तो बच्ची के अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वो उसको एट दैट टाइम ऑफ द उसी मोमेंट पे वो उसको शटअप कॉल दे सके और उसकी सपोर्ट कर सके और कॉल कर सके. अब तो इसीलिए इतने हेल्पलाइंस मिल गई हैं कि फ़ौरन से पेशतर आप अपनी रिपोर्ट करें कि ये बंदा मुझे यहाँ पे हरास कर रहा है. और ख़वातीन की बात बहुत ज़्यादा सुनी जाती है, बल्कि इर्द गिर्द के जो मर्द होते हैं वो भी मिल के तो उस खातून का ही साथ देते हैं. वो पूछते भी नहीं है कि हरास किया है कि नहीं किया, सचमुच किया भी गया कि नहीं. तो कहीं थोड़ा बहुत मिस यूज़ भी हो जाता है इस चीज़ का, लेकिन ज़्यादातर ये चीज़ फ़ायदे में ही है. और इसके लिए हमारे रोल मॉडल्स को आगे लाया जाना चाहिए, वो ख़वातीन जो कामयाब हैं. और आप देखें कल CTO साहबा आई हुई थी, हमारी बहुत सारी जजेस हैं जो कि मेल ओरिएंटेड सिस्टम्स में काम कर रही हैं. मैं खुद जो बोर्ड में काम करके आई हूँ तो मैं सिंगल फीमेल ऑफिसर थी. हमारे मेल्स बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं. ये जो एक स्टीरियोटाइप बना दिया गया है ना कि सोसाइटी का मर्द जो है वो हरीस है और भूखा है और हर वक्त हरास करने के चक्कर में, वो कहीं कहीं हैं ऐसे इश्यूज, लेकिन उन्हें हाईलाइट ज़्यादा किया जाता है. जो लोग कोऑपरेट कर रहे हैं उनकी कहीं स्टोरी आती ही नहीं. अक्सरियत ऐसी नहीं है, अक्सरियत ऐसी नहीं है और उन्हें हम हाईलाइट नहीं करते. हम सिर्फ खबर ही उस चीज को बनाते हैं जिसमें सेंसेशनलिज्म होता है. अच्छाई में चूंकि सेंसेशनलिज्म नहीं है, तो वो मेरी दादी अम्मा एक मुहावरा बोला करती थी कि चंगा एक को थे बुरा 9 को. बुराई जो है वो 9 कोस तक पहुंच जाती है, अच्छाई की खबर अभी 1 कोस तक पहुंची भी होती है. तो हमें अच्छी खबरों को हाईलाइट करने की जरूरत है. जो अच्छे लोग हैं उन्हें शाबाश देने की जरूरत है. वो मर्द हजरात
جو اپنی خواتین کے لیے پروٹیکٹیو ہیں، خواتین کولیگس کے لیے. اور یقین جانیں ہمارے کالج کیڈر میں بھی کچھ ڈپارٹمنٹس ایسے ہیں، کچھ کالجز ایسے ہیں جہاں خواتین بوائز کالجز میں پڑھا رہی ہیں، تو وہ بوائز کالجز میں زیادہ کمفرٹ فیل کرتی ہیں کیونکہ ان کے میلز انہیں پروٹیکٹ کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو ہر طرح سے سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ فیمیل کالجز میں آنے کی بجائے وہ کہتی ہیں ہم میل کالجز میں ہی اچھے ہیں. تو ظاہر ہے وہ ان کو ایسا انوائرمنٹ مل رہا ہے وہاں پہ جہاں وہ کمفرٹیبل ہیں، تبھی وہ وہاں پہ رہ رہی ہیں نا. سو ہماری سوسائٹی کے میلز بہت اچھے ہیں، خواتین کو بہت زیادہ ریگارڈ دیتے ہیں. میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں ایسا کوئی واقعہ دیکھا کہ میں کہیں گئی ہوں اور مجھے کسی مرد نے ریگارڈ نہ دیا ہو. ابھی تو میں کسی پوزیشن پہ ہوں، جب میں جونیئر تھی تب بھی کبھی ایسا نہیں ہوتا. میرا کسی تعارف کے بغیر بھی صرف میرا خاتون ہونا ہی کافی ہوتا تھا اس چیز کے لیے کہ انہیں ہم نے کرسی دینی ہے، انہیں ہم نے جلدی فارغ کرنا ہے، انہیں ہم نے انتظار نہیں کروانا اور انہیں ہم نے پروٹیکٹ کرنا ہے، چاہے وہ میرے گھر کے مرد ہوں، چاہے رشتہ دار ہوں، چاہے سوسائٹی کے اوور آل میلز ہوں، ایون میرے کولیگس ہوں، ایون میرے باس ہیں، سب میلز ہیں لیکن وہ سب ہمارا خیال رکھتے ہیں. تو ہماری سوسائٹی میں بہت سی اچھی چیزیں ہیں، بہت سارے، لیکن انہیں سپورٹ کرنے کی اور انہیں پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہم صرف ہراسمنٹ کی خبروں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، جہاں عورتوں کے ساتھ تعاون ہو رہا ہے وہ خبریں دب جاتی ہیں. تو ان خبروں کو بھی سامنے لائیں نا، پھر دونوں نیریٹیوز کو بیلنس کر کے دیکھیں کہ کون سا نیریٹیو زیادہ ہے. دوسرا نیریٹیو تو ذکر ہی نہیں ہو رہا، صرف ہراسمنٹ کا ذکر ہو رہا ہے، ادھر ہو گئی، ادھر ہوگی، ادھر ہوگی. تو اس سے یہ لگتا ہے کہ شاید ہراسمنٹ ہی ہو رہی ہے، اور ہراسمنٹ ساری دنیا میں ہوتی ہے اور صرف عورتوں کے ساتھ نہیں ہوتی، مردوں کے ساتھ بھی ہوتی ہے. لیکن ہم اسے بھی خبر نہیں بناتے، اسے ہم سمجھتے ہیں کہ مرد چونکہ ایک اسٹرانگ جینڈر ہے تو اس کو یہ ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ مرد کے ساتھ زیادتی ہو گئی. سو ہمیں ایکویلٹی نہیں چاہیے، ہمیں ایکویٹی چاہیے، ہمیں فریڈم آف چوائس چاہیے، فریڈم آف ایجوکیشن چاہیے، فریڈم آف چانسز چاہیے. ہمیں مادر پدر آزادی کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں اپنے گھر کے مردوں کی سپورٹ چاہیے اور ہم ان کے ساتھ ان کی آپس میں باہمی رسپیکٹ کا تعلق رکھنا چاہتے ہیں. ہم میں سے نہ کوئی سپیریئر ہے نہ کوئی انفیریئر ہے. جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ رسپیکٹ کے تعلق میں بندھے ہوئے ہوں گے نا، تو ہم نے یہ سکھانا ہے لڑکوں کو بھی لڑکیوں کو بھی کہ بیٹے جو مرد اور عورت کا تعلق ہے وہ رسپیکٹ پہ بیس ہونا چاہیے. رومانس تو چلیں وہ ایک اور اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ایک نظام ہے، وہ کسی ایک آدھ رشتے میں ہی ہوتا ہے آپ کا، لیکن جو اوور آل تعلق ہے عورت اور مرد کا وہ دو انسانوں کا تعلق ہے. ایک دوسرے کو کمتر ثابت کرنا اور کمتر سمجھنا چھوڑ دیں اور ایک دوسرے کے ساتھ رسپیکٹ کرتے ہوئے ایز اے ٹیم ممبر آگے چلیں. میں نے کہیں یہ بات پڑھی تھی کہ شادی جو ہے وہ 50-50 نہیں ہوتی کہ 50-100 ہسبینڈ دے گا اور 50 وائف دے گی. شادی 100-100 ہوتی ہے. 100% وائف نے دینا اور 100% ہسبینڈ نے دینا، تو ایک اچھا گھرانہ تکمیل تک پہنچتا ہے اور ایک اچھی ہیلدی جنریشن کی آپ پرورش کر سکتے ہیں. پروفیسر ڈاکٹر لبنہ اخلاق خان صاحبہ سے کی گئی گفتگو آپ نے سنی، جو ایک کامیاب خاتون ہیں ہر لحاظ سے اور داد و تحسین کی مستحق ہیں. اسی سوسائٹی میں، اسی ملک میں انہوں نے نہ صرف اپنا تعلیمی کیریئر شاندار انداز میں مکمل کیا، بلکہ اب وہ تدریس کے شعبے سے بھی وابستہ ہیں اور بطور ایڈمنسٹریٹر ایک سربراہ کے طور پر اپنے ہی ادارے میں جہاں انہوں نے تعلیم حاصل کی، اس وقت بطور پرنسپل سربراہ ادارہ اپنی ذمہ داریاں احسن طریقے سے ادا کر رہی ہیں. آپ ان کی جو مثال ہے، ہماری بیٹیاں اس روشن مثال کو اپنے لیے آگے بڑھنے کے لیے ان کی تقلید کر سکتی ہیں. مجھے آپ کی آراء کا انتظار رہے گا. فیصل فاروق ساگر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.